الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر مقروض تنگ دست ہو تو تم اسے آسانی تک مہلت دو۔ اگر مقروض جس کو قرض دے رکھا ہے وہ اگر نادار ہو، تنگ دست ہو، تو پھر اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض صدقہ کر دینا، اور اگر تم قرض کو صدقہ کر دو یعنی اس کو معاف کر دو تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر جس کو قرضہ دے رکھا ہے وہ تنگ دست ہے تو تم اسے مہلت دو آسانی کے لیے، یعنی وہ قسطوں میں دے دے یا جو ہے تھوڑا ٹائم دے دو، اور زیادہ ہی تنگ دست ہو تو تمہیں اختیار ہے، تم چاہے تو آدھا قرضہ معاف کر دو، چاہے تو پورا قرضہ معاف کر دو، اور اللہ پاک فرما رہا ہے خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس کو جانو تو۔ یعنی اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، جیسے کہ احادیث پاک میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یدع عنہ۔ فرمایا جس کو یہ پسند ہو یا جو یہ شخص چاہتا ہو کہ اللہ پاک اس کو قیامت کے دن تکلیفوں سے نجات دے دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی مفلس کو مہلت دے اور اس کا قرضہ معاف کر دے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من انذر معسرا او ود لہ اظلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس بندے نے قرض والے کو، تنگ دست کو مہلت دی یا معاف کر دیا اس کا قرضہ، تو کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع اذا اشترى اذا اقتدى، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک رحم کرے اس پر جو نرم مزاجی اختیار کرتا ہو، خریدتے ہوئے، بیچتے ہوئے اور لوگوں سے تقاضا کرتے ہوئے بھی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو بہت بہترین ہے، امام رازی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار قرض کی وصولی کے لیے مجوسی کے گھر کی طرف گئے۔ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے پر نجاست لگ گئی، گندگی لگ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاست چھڑانے کی غرض سے اپنے جوتے کو جھاڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کے دیوار کو لگ گئی۔ یہ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میں نجاست کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بجایا تو ایک لونڈی باہر نکلی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے۔ وہ مجوسی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنے قرض کا مطالبہ کریں گے،
اس لیے اس نے آتے ہی ٹال مٹول کرنا شروع کر دی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا مجھے یہاں تو قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار پر نجاست لگنے والا واقعہ بتایا اور پوچھا اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورت ہے؟ یہ سن کر اس مجوسی نے عرض کی میں دیوار کی صفائی کرنے کی ابتدا اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں، اور اس مجوسی نے اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسلاف کا طریقہ تھا۔ اسلاف نے بھی جو ہے نا جن کو قرض دیا ان کے ساتھ بڑی نرمی برتی، ان کو مہلت دی، یہاں تک کہ کئیوں کو معاف کر دیا۔ تو قرآن پاک بھی ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے، اگر مقروض تنگ دست ہے تو تم اس کو مہلت دو تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنا قرض ادا کر سکے، اور یا جو ہے تم اس کے قرضے کو معاف کر